انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں رہیں ہمیشہ کے لیے، چاہے کہ انسان میرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہی رہیں، نعمتیں ہی رہیں، تو مجھ سے نعمتیں جدا نہ ہوں، تو یہ کب ہوگا؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نعمت انسان سے لی نہ جائے، ہمیشہ انسان کے پاس وہ نعمت رہے، اور دوسرا کہ وہ بندہ اس نعمت سے جدا نہ ہو، بندے کو اس نعمت سے جدا نہ کیا جائے۔ تو رب العالمین نے یہ دونوں چیزیں یہاں پہ بیان فرمائیں، لہم فیہا نعیم مقیم، کہ ایسے باغات عطا کروں گا کہ اس میں ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ کی، مقیم، اس سے لی نہیں جائیں گی، ہمیشہ کے لیے اس کو عطا کر دی جائیں گی۔ اور دوسری بات، خالدین فیہا ابدا، اور وہاں پہ جدائی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے وہ انسان کو ہمیشہ کے لیے دی جائے گی، اور وہ انسان ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، فرمایا یہ بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ اس اجر کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے، اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے۔ لیکن دنیا میں آ کے انسان کیا کرنے لگ پڑا؟ دنیا میں آ کے انسان نے وہ اللہ اکبر مختلف فضول کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑنے میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ زندگی، یہ جوانی، یہ عمر، یہ بہت بڑی قیمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو اگلی 5 آنے سے پہلے، اگلی 5 آنے سے پہلے جو تمہارے پاس 5 چیزیں موجود ہیں ان کی قدر کر لو، ان کو غنیمت سمجھ لو، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ نہ ہو کہ یہ جاتی رہیں، اگلی 5 آئیں تو پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ، پھر ندامت تمہیں ہو، شرمندگی ہو، اور اس وقت تم ہوش کے ناخن لو لیکن اس وقت پھر فائدہ کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی ہے تو اللہ اکبر، جوانی بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑھاپا آتا ہے تو انسان چلنے سے عاجز ہو جاتا ہے، ہاتھ میں کھنڈی آ جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا آتا ہے، بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتا، چاہے جائے کہ دوسروں کو سنبھالے۔ مختصر کر رہا ہوں، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جو کرنا ہے جوانی میں کر لو، نیکی کے کام کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو جوانی میں کر لو، بڑھاپے میں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ صحتک قبل مرضک، یہ حدیث کے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ 5 چیزیں ہیں۔ دوسری چیز صحتک قبل مرضک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی میں انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ بڑھاپے میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا صحت 1000 نعمت ہے، ہاں جی، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صحت کے اندر انسان دوڑتا پھر رہا ہے، بھاگتا پھر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ تھوڑا سا ایک پرزہ، صرف ایک تار اللہ دماغ کی ہلا دے، بس پورا وجود صحیح سالم ہے، پورا وجود ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن دماغ کی ایک تار تھوڑی سی بس ہل گئی ہے، بس پورا وجود بیکار ہے۔ ہر چیز اللہ نے صحیح اپنی اپنی سالم صحیح جگہ پہ رکھی ہے، صرف ایک چیز خراب کر دی، ہر چیز کا بیڑا غرق ہو گیا۔ دل ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ، سن لو جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا لوتھڑا ہے، فإن صلحت صلح سائر الجسد، اگر وہ صحیح سالم ہو تو پورا وجود صحیح رہتا ہے، وإن فسدت
فسد سائر جسدی، اور اگر وہ لوتھڑا وہ خراب ہو جائے تو پورا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ جسمانی طور پہ دل خراب، پورا وجود انسان کا نازک ہو جاتا ہے، اور اگر روحانی طور پہ اگر اس دل کے اندر شرک، بدعات، رسومات، بے حیائی، بد کرداری آ جائے، نفسانی طور پہ یہ بیمار ہو جائے، تو پھر بھی یہ بیکار ہے، پھر بھی پورا وجود اس کے پیچھے اور اس کے تابع ہو کر وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحت انسان کو دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صحت کے اندر انسان جو اپنی عبادت، جو ریاضت، جو صدقات، جو خیرات، عمرہ، حج، اور جو نفلی عبادات، روزے ہیں، جو کچھ انسان کرنا چاہتا ہے کر لے، برائیوں سے بچے، بے حیائی کے کاموں سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غناءک قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور آج تو ویسے بھی ہر بندے کو قدر ہو رہی ہے۔ ایک بجلی کا بل آ جائے تو انسان سے وہ بل ادا نہیں کیا جا سکتا، بلوں کی وجہ سے پریشان ہے، گیس کے بل کی وجہ سے پریشان ہے، راشن کی وجہ سے پریشان ہے، گھر کی ضروریات کی وجہ سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے پریشان ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہے، کام کاج کے حوالے سے پریشان ہے، اور اپنی بچوں کو بہترین ماحول فراہم کرنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ہر حوالے سے انسان پریشان ہو رہا ہے۔ تو اگر اللہ نے انسان کو مال دیا ہے تو اس مال کو صحیح جگہ پہ لگایا جائے، بے حیائی کے کاموں میں خرچ نہ کیا جائے۔ آج عمومی طور پہ ایسا ہے، جس کے پاس 4 ٹکے آ جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مال کو سمیٹ کر رکھتے ہیں اور صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، صحیح مصارف پر خرچ کرتے ہیں، اپنا 1 روپیہ بھی اللہ کی نافرمانی پہ نہیں لگاتے۔ ورنہ جن کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے، بس وہ نیکی کے کام میں کم خرچ کرتے ہیں، گن گن کے 2 روپے، 5 روپے، 5 روپے والا ٹھپا ڈالیں گے مسجد کے اندر، اور بے حیائی کے کاموں میں وہ ہزاروں لگ رہے ہیں ناک اونچا کرنے کے لیے۔ وہ کی کریے جی، محلے داری ہے، رشتہ داری ہے، وہ کی کہن گیا، ایڈا وڈا افسر ہے، ایڈا وڈا جناب مالدار آدمی ہے، تو صرف ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے وہ ہزاروں لاکھوں خرچ کر دے گا۔ جہاں پہ اپنی آخرت کا معاملہ آئے گا اور اللہ کی رضا کا معاملہ آئے گا، تو پھر وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا نوٹ جو ہے نا وہ نکال کے دے رہا ہوگا۔ حالانکہ انسان کی کامیابی کا راز اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں۔ تو یہ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ فراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وقت فارغ ہے، اس کو لگاؤ اللہ کے راستے میں، جہاد میں، اور دین کی تبلیغ میں، دین کو سیکھنے میں، سکھانے میں۔ ہاں جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج ہم قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو روزانہ یہاں بٹھائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ بہترین بندے بنے، کیوں نہ بہترین لوگوں میں ہمارا شمار ہو؟ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے، سیکھنے کے لیے جستجو کریں گے، طلب رکھیں گے، کوشش کریں گے، تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو اللہ کے ہاں بہترین ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام کو سیکھنا، اس سے انسان بہترین بن جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، موت آ گئی تو سب کچھ ختم، سب کچھ ختم۔ اللہ اکبر، اپنی محنت اور مشقت سے مال کمایا ہوا بھی موت کے بعد اپنا نہیں رہتا، جس کو سمیٹ کے انسان آج رکھ رہا ہے۔ ہاں جی، ایک انگوٹھی ہے،
انسان کی انگلی میں وہ بھی اتار لی جاتی ہے، گھڑی ہے تو وہ اتار لی جاتی ہے، حتیٰ کہ حقیر سے حقیر چیز بھی ہے تو وہ بھی اس کے وجود سے اتار لی جاتی ہے۔ انسان کس چیز پہ گھمنڈ کر رہا ہے؟ کس چیز پہ تکبر ہے انسان کو؟ کوئی چیز بھی انسان کی اپنی نہیں ہے۔ انسان کے وجود سے لے کے، روح سے لے کر، مال و دولت، اولاد، بیوی، بچے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب یہ اللہ نے لے لینا ہے تو انسان کا ہاتھ دھرے کے دھرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس۔ پھر آ جا کے پھر انسان کی زبان پہ یہ ہوتا ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ نے اب لے لی ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہوتا ہے تو اس وقت ڈینگے مارتا ہے، اور اس وقت اللہ کا کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی حیا لحاظ نہیں، بس اس وقت پھر عیاشیوں میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 5 چیزوں کی قدر کر لو، یہ نہ ہو اگلی 5 آئیں تو پھر تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ان اللہ عندہ اجر عظیم، جو بندہ اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیتا ہے اور ایمان بھی لے آتا ہے، مہاجر بھی بن جاتا ہے، مجاہد بھی بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک، اپنی خاص رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ دوسرا، اپنی خاص رضامندی اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اس سے راضی نامہ اس کا اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اب وہ جنت میں جب داخل ہوگا تو ہمیشہ کے لیے نعمتیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے جنتی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندے جہنم میں ہیں وہ بھی نہیں مریں گے، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہ زندگیوں جیسی زندگی، نہ موت جیسی موت، کچھ بھی نہیں، ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ لیکن جو جنت میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں پہ وہ تیسرے نمبر پہ جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ فرمایا گیا، ان سے جہاد کیوں کیا جائے، جہاد کا اور قتال کا حکم کیوں دیا گیا، حالانکہ ان میں تو بھائی موجود ہیں، باپ موجود ہے، رشتہ دار موجود ہیں، تو کیا رشتہ داروں سے لڑیں، باپ سے لڑیں، بھائیوں سے لڑیں؟ باپ سے لڑنے کا حکم دے رہے ہو یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنو، تو رب العالمین نے فرمایا لا تتخذوا آباءکم، اے ایمان والو، جن والدین کے، جن بھائیوں کے، جن رشتہ داروں کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، وہ تمہارے والدین نہیں ہیں۔ تمہیں تمہارا جو رشتہ عزیز ہونا چاہیے وہ ایمان کا رشتہ ہونا چاہیے، تمہارا جو قرب کا رشتہ ہے وہ ایمان والا رشتہ ہے، یہ جسمانی رشتہ یہ ایمان سے پیچھے ہے۔ اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ اگر وہ کفر کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، ایمان کو ترجیح نہیں دیتے، اسی طرح کفر کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، تو فرمایا پھر ان سے تمہیں تعلق جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے تعلق توڑنا بہتر ہے۔ ہاں جی، یہی آیت ہے وہ۔ پھر صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ غزوہ بدر میں کیا تھا؟ باپ بیٹے کے مقابلے میں، بیٹا باپ کے مقابلے میں، بھانجا مامے کے مقابلے میں، بھتیجا چاچے کے مقابلے میں، بھائی بھائی کے مقابلے میں، ہاں جی، چچا زاد وہ اپنے دوسرے چچا زاد کے مقابلے میں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان، یہ تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے، میرے بھائیو ناراض نہ ہونا، ہمارا کام ہے بتلانا، حقیقت کو کھول دینا، ماننا نہ ماننا یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ چاولوں کی خاطر ہم اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ایک پلیٹ کھیر کی خاطر ہم اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر
پھر جیسے ہم کریں گے پھر ویسے ہی اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کے عذاب ہی عذاب مسلط ہو رہے ہیں۔ کبھی مہنگائی کا عذاب ہے، کبھی قحط ہے، کبھی کوئی مصیبت ہے، کبھی کوئی پریشانی، ایسی ایسی بلائیں، ایسی ایسی بیماریاں ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہیں کہ آج تک ہمارے بڑوں نے بھی ان کا نام نہیں سنا تھا۔ لا علاج مرضیں ہمارے اندر وہ وبا کی شکل اختیار کر رہی ہیں اور انسان پریشان حال ہے۔ تو اس کی وجوہات وہ یہی ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین سے غداری کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جب ہم صحیح طریقے سے اپنا لیں گے یا دل میں جگہ دیں گے، صرف اوپر سے نہیں، دل میں جگہ دیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی اسی طرح برسیں گی۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، لیکن جو بندہ میرے حکم کو نہیں مانے گا اور اس کے باوجود ان کو اپنا رفیق اور دوست بنائے گا، جو بے ایمان ہیں اگرچہ ماں باپ بھی کیوں نہ ہو، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں، ایسے لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت بھی کی، جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا، اپنے مالوں کے ذریعے بھی اور اپنی جانوں کے ذریعے بھی، مال بھی جہاد میں لگایا اور جان بھی لگائی۔ اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں اللہ کے ہاں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں بہت بڑے کامیاب۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ خوشخبری دیتا ہے ان کو، ان کا رب، ان کا پالنے والا، ان کو عدم سے وجود میں لانے والا اور وجود عطا کرنے کے بعد پھر اس کو بڑھانے والا، تربیت کرنے والا، ان کو خوشخبریاں بھی دے رہا ہے بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اپنی خاص رحمت کی، وَرِضْوَانٍ، اور اپنی رضامندی کی، وَجَنَّاتٍ، اور باغات کی، یہ دنیا والے باغات نہیں، وَجَنَّاتٍ، وہ جنتیں جو اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے اس جنات کے اندر، باغات کے اندر نعمتیں ہوں گی، مقیم، ہمیشہ والی، ہمیشگی والی، کبھی ان پر فنا نہیں آئے گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہ جنتی بھی ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تو نعمتیں ہیں نا، اس کے علاوہ اللہ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، نہ بناؤ تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو رفیق، دوست، دلی دوست۔ ہاں جی، ماں باپ کا احترام تو ضروری ہے نا، بے شک اگرچہ ماں باپ کافر ہی ہوں، باپ ہونے کی حیثیت سے احترام کرو، لیکن دلی دوست ان کو نہیں بنانا، کیونکہ وہ تمہارے دین کے اندر مخلص نہیں ہے، وہ موحد نہیں ہے، ان کے اندر عقیدہ توحید نہیں ہے، اس لیے ان کو رفیق مت بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو شخص بھی ان کو اپنا رفیق بنائے گا، اللہ اکبر، ان کو اپنا محبوب بنائے گا، دلی دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ ہاں جی، یہ ظلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔